हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करबला के वाक़यात आपके सामने आज दूसरा हिस्सा है उसका कि वाक़ई करबला के मुताल्लिक़ लोगों के अंदर गलत फहमियाँ, गलत किस्से, गलत वाक़यात चूँकि बहुत शिद्दत के साथ सोशल मीडिया पर भी और आजकल आम मीडिया पर भी बहुत जारी और सारी है। कल कुरान और सुन्नत की मुस्तनद रवायात और तारीख़ी अहवाल के साथ आपको बताया था कि करबला के अंदर जो ये सानहा पेश आया उससे पहले किस तरह ये सारा सिलसिले का आगाज़ हुआ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत से आगे हम चले थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 6 माह रही। उस 6 माह में आपको अज़ियत दी गई। खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुरोह और लश्करी शियाने अली जो कहलाते थे, जिनमें से एक बड़ी तादाद खारजी बन के आपसे जुदा हो गई थी, और उन्हीं खवारिज ने 5 साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना थकाया, इतना तकलीफ़ दी कि आप 1 इंच ज़मीन भी इस्लाम की फ़तह नहीं कर सके, बल्कि उन्हीं के साथ नबुर्द आज़मा रहे, लड़ते रहे। फिर उन्हीं खारजियों में से एक अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद के अंदर शहीद कर दिया। अब आपके बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला के अहलियाने मदीना ने खलीफा नामज़द किया। अब आप जब खलीफा बने तो आपने 1 माह 2 माह, ये 41 हिजरी की बात है, और आपने जब देखा कि ये तो लोग अपने ही सारे मेरे जो गिर्द बैठे हैं ये मेरे ही खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं और मेरी बातों को तस्लीम नहीं करते, मानते नहीं, बल्कि हर वक्त मुझे तकलीफ़ देते हैं, तो आपने एक मरतबा अपने लश्करियों को खिताब करते हुए फरमाया, जो अहले तशय्युअ शिया की मुस्तनद किताब कश्फुल गुम्मा के अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये तकरीर लिखी हुई है, और सुन्नियों की किताब तबक़ात इब्न साद के अंदर मौजूद है कि आपने फरमाया कि ऐ मुझे यहाँ कूफा के लोगों, तुमने मेरे वालिद के साथ भी गद्दारी की है, मेरे वालिद का साथ भी छोड़ा है, और आज मुझे भी अज़ियत दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो। वल्लाह मुझे मुआविया तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में आपने फरमाया। क्यों कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के जो लश्करी थे वो अमीर मुआविया के लिए जान देते थे, और इधर जो इनके साथ थे वो इनकी जान लेते थे। अब आप तारीख़ उठाकर देखें, शेर खुदा अली को भी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करने वाले उन्हीं के अपने हैं। हज़रत हसन को जहर दिया अपनों ने दिया, और हज़रत हुसैन को बुला के करबला में शहीद किया अपनों ने किया। अब आपने हज़रत मुआविया को ख़त लिखा कि ए अमीर मुआविया, मैं चाहता हूँ कि सुलह होकर उम्मत एक जगह जमा हो जाए। जो फतूहात अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह के ज़माने में आगे जारी थी, इस्लाम फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच गया था, अब वो रुक चुका है। 5 साल हो गए, वो इस्लाम आगे नहीं फैला। मैं चाहता हूँ इत्तेहाद भी हो, इस्लाम भी फैले, तबलीग भी आगे चले, इस्लाम वाले भी बढ़ते जाएं। तो आप जो है वो मैं आपके हाथ पे बैयत करने को तैयार हूँ। अब आपने ये ख़त लिखा, उसूल काफ़ी उठाएं, मल्ला यख़्ज़ुल फ़क़ीह उठाएं, तहज़ीबुल अहकाम उठाएं, हक़्क़ुल यकीन उठाएं। हमारी ये चारों किताबें नहीं हैं, ये चारों उनकी किताबें हैं। उसके अंदर भी है अल बदायत व निहाया इमाम इब्न कसीर, और इसी तरह सीरत इब्न हिशाम इब्न इसहाक़ की किताब है, तारीख़ की अव्वल किताब, और बाकी कुतुब भी अहादीस के अंदर भी मौजूद है कि आपने फरमाया कि मैं आपके हाथ पे बैयत करने के लिए तैयार हूँ। आप हज़रत अमीर मुआविया ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख़त लेटर भेजा कि ये मेरे साइन हैं
اوپر اپنی شرائط لکھ دیں، آل رسول جو شرط لکھے گی مجھے منظور ہے۔ اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجے محبت کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے بلینک چیک دیا ایک قسم کا اس وقت کا۔ تو اب حضرت حسن نے شرائط لکھی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبول فرمائی اور صلح ہو گئی۔ آپ دنیا کی ساری تاریخیں اٹھائیں، آپ چھوڑ دیں مسلمانوں کی، آپ مسٹر گبن جو ہے ایڈورڈ گبن، اس نے ہسٹری آف اسلام 14 جلدوں میں لکھی ہے، وہ عیسائی مورخ بھی اپنی کتاب کے اندر یہی بات لکھتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ بیعت حسن نے کی، آپ کہیں گے جی نہیں وہ تو مصلحت کے تحت کی۔ کیا حسن بزدل تھے جس کا باپ فاتح خیبر ہو، جس کا باپ اتنا بڑا شیر خدا ہو؟ کیا باپ جب میدان میں آ سکتا ہے تو بیٹا کیوں نہیں آ سکتا؟ بیٹے کو پتا تھا کہ معاویہ صحیح انسان ہے، اس لیے بیعت کی، اور بعد میں ہر سال جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک حضرت معاویہ سے وظیفہ یعنی ماہانہ خرچہ سالانہ شکل میں لیتے رہے، اور خرچہ اہل بیت کے گھر کا امیر معاویہ چلاتے رہے۔ کشف الغمہ کتاب اس پہ شاہد ہے، صادق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک اکیلے پوری روئے زمین پر اسلامی بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے، اور آپ اسلامی سلطنت کے تنے تنہا 20 سال تک سپہ سالار اور امیر تھے۔ اس لیے آپ کو امیر معاویہ کہا جاتا ہے، چونکہ آپ خلیفہ نہیں ہیں۔ خلافت راشدہ حضرت حسن پہ سٹاپ ہو گئی ہے، حضرت حسن پہ بند ہو گئی ہے، آگے حکومت شروع ہوئی ہے، ملوکیت شروع ہوئی ہے۔ اب امیر معاویہ، چونکہ آپ امیر ہیں مسلمانوں کے، اب آپ امیر المسلمین ہیں، اور پہلے عمر امیر المومنین تھے، تو آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال اتنے شاندار گزارے ہیں کہ دنیا کا کافر مورخ بھی لکھتا ہے کہ امیر معاویہ وہ سپہ سالار اور حکمران ہے جس کی عہد حکومت میں اسلام جو ہے وہ 64,65,000 مربع میل پہ پھیلا ہے۔ 3.5 لاکھ آپ کا پاکستان ہے خالی، 3.5 لاکھ کدھر، 64 لاکھ کدھر۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کا نصف دنیا پہ حکومت کرنے والے معاویہ ہیں۔ انہوں نے 4000 شہر فتح کیے، اور آپ نے ایک شہر کیساریہ جو فتح کیا ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں 10,000 فوجی ڈیلی گشت کیا کرتے تھے، اور اس کے مین مرکز میں بادشاہی مسجد سے 10 گنا بڑی مسجد آپ نے تعمیر کروائی تھی۔ آپ نے اس کے بعد آگے افغانستان کے علاقے، رشیا کے علاقے، چائنا، ترکی، استنبول، افریقہ، یہ پشاور شہر اصحاب بابا کی جو قبر ہے چارسدہ کے مقام پہ، یہ امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر کے امیر سنان بن سلمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو آپ یہاں تک پہنچے ہیں، چوک یادگار اسی لیے اس کا نام رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیں 10 سال تو آپ کے بڑے بہترین گزرے، ایک خون کا قطرہ نہیں گرا، ایک جھگڑا نہیں ہوا، ایک لڑائی نہیں ہوئی، سارے غلط لوگوں کا آپ نے کلا کما کر دیا، خارجیوں کا، معتزلیوں کا، روافظ کا، بالکل گردنیں جھکا دی۔ لیکن جب 10 سال گزر گئے تو ایک بوڑھے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کوئی ولی عہد اپنے بیٹے کو بنا دیں۔ کیوں مشورہ دیا؟ یہ کوئی صحابی عام نہیں تھے، یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ صلح حدیبیہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیت الشجرہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے ہیں، جن کے لیے لقد رضی اللہ قرآن نے نازل کیا کہ ان 1400 صحابہ کو اللہ نے بخش دیا۔ یہ تو وہ مقدس صحابی تھے، بوڑھے تھے، سیاستدان تھے، اور انہوں نے کفار کے زمانے میں بھی سیاست کی تھی، اور ان کو داؤ پیچ آتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ کتنا آگے المیہ ہوگا۔ اور ایک بات ہو رہا ہے کہ یہ مغیرہ بن شعبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع سے جانثار نہیں تھے، یہ جب تک شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے یہ مغیرہ بن شعبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ کے جانثار رہے، آپ کے ساتھ رہے، اور آپ کی طرف سے لڑتے رہے، آپ کے ساتھ دینے کے لیے جان کی بازیاں لگائیں۔ تو اس لیے ان کی جو کہنے کا مقصد تھا
وہ خیانت پہ مبنی نہیں تھا. تاکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مغیرہ بن شعبہ نے کہا، بھائی امت کو پتہ ہی نہیں مغیرہ ہے کون انسان. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا دیکھیں امیر المومنین، میں نے پہلے زمانہ بھی دیکھا ہے حضور علیہ السلام سے، اس پہلے زمانہ بھی میں نے حضور کا زمانہ بھی دیکھا، میں نے ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی دیکھا، عمر رضی اللہ کا زمانہ بھی دیکھا، اور عثمان رضی اللہ کے زمانہ کا آخری حصہ جو خلف شاری کا شکار رہا وہ بھی دیکھا. شیر خدا علی المرتضیٰ کا جو کس طرح جو ہے آپ کے خلاف آپ ہی کے لوگ ہو گئے اور آپ کو کتنی اذیت دی، میں نے وہ حسن کو زہر دینا، یہ سارے زمانے دیکھے ہیں کہ وہ خیر القرون جو صحابہ ہیں وہ آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد چلی گئی ہے. اب تو یہ نئے نئے مسلمان آئے ہیں اور نئے نئے لوگ آئے ہیں جو ابھی تازے تازے مسلمان ہوئے ہیں. اب اگر یہی خلافت کے لیے، حکومت کے لیے اگر اسی طرح لڑائی ہوئی تو ایک بڑا طبقہ اسلام سے متنفر ہو جائے گا اور یہ تازے تازے مسلمان کافر ہو جائیں گے. تو آپ ایسا کریں، آپ کسی کو نامزد کر جائیں، کیونکہ خلافت راشدہ کا زمانہ تو کلوز ہو گیا، اب تو ملوکیت شروع ہے، حکومت کا دور ہے، یا تو ووٹ ہو یا تو الیکشن ہو، جمہوریت ہو. وہ زمانہ تو تھا ہی نہیں، وہ دنیا کا نظام ہی نہیں تھا. تو اب آپ اس طرح کریں کہ آپ یا تو اپنے بعد کسی کو نامزد کریں. تو آپ بتائیں کس کو نامزد کرتے؟ آپ اس وقت زمین پر کون آدمی ہے؟ ایک آدمی تقوی والا ہو، طہارت والا ہو. آپ مجھے بتائیں آج کسی ایک امام کعبہ کا نام لے، کیا امام کعبہ جو ہے، کیا امام کعبہ جو ہیں وہ سعودی عرب کے بادشاہ بنا دیے جائیں تو کیا وہ حکومت صحیح چلا لیں گے؟ ہر امام